अल्हम्दुलिल्लाह, लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हाँ, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मस्जिद में घुसकर अशरार की सरअंगेज़ी, शाहजहांपुर में बरहम मुसलमानों ने किया एहतजाज। महबूबनगर जिले में खानगी ट्रैवल बस उलट गई। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी दहशतगर्द आसिफ की सजाए मौत की तौसीक कर दी। अगर गुजरात में हुकूमत बनती है तो हम LPG सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, खड़गे का बयान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर गुजरात में हुकूमत बनती है तो हम LPG सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। कांग्रेस ने गुजरात के लोगों से वादा किया है कि अगर वो असम्बली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करते हैं तो वो LPG सिलेंडर 500 रुपए में देंगे और किसानों के कर्जे मुआफ़ करने के साथ बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासत असम्बली के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करने के बाद कहा कि गुजरात के लोग तब्दीली चाहते हैं और वो कांग्रेस को वाहिद ऑप्शन समझते हैं। इन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों का कांग्रेस पर एतमाद बढ़ गया है और 7 करोड़ गुजराती बहनें और भाई तब्दीली का ऑप्शन सिर्फ कांग्रेस को समझते हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस भी रियासत के लोगों के जज्बात के मुताबिक काम कर रही है और इसके लिए इसने 8 वादों का ऐलान किया है। मिस्टर खड़गे ने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात कांग्रेस ने हुकूमत साजी पर आवाम को राहत फराहम करने के लिए जिन 8 वादों का ऐलान किया है, इनमें 500 रुपये में LPG सिलेंडर, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 10 लाख रुपए तक का इलाज और अद्वियात मुफ्त शामिल है। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक के कर्जों की मुआफ़ी, सरकारी मुलाजिमतों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद और 300 रुपये का बेरोजगारी अलाउंस, 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध पर 5 रुपये फी लीटर सब्सिडी और कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले 3 लाख अफराद के लवाहिकीन को 4 लाख रुपए का मुआवजा भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी दहशतगर्द आसिफ की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को साल 2000 में लाल किले पर हमले के मामले में लश्कर तैयबा के दहशतगर्द मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक को सुनाई गई मौत की सज़ा की तौसीक कर दी है। चीफ जस्टिस UU ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ की सजाए मौत की तौसीक करते हुए फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज करते हुए इसे सुनाई गई सजाए मौत को बरकरार रखा। लाल किले पर 22 दिसंबर 2000 को हुए इस दहशतगर्दाना हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक और शहरी की मौत हो गई थी। आसिफ इन दहशतगर्दों में शामिल था जिन्होंने लाल किले में घुसकर वहां तैनात सिक्योरिटी एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। दहशतगर्द आरिफ को दिल्ली पुलिस ने वाक़े के 3 दिन बाद गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट ने इन्हें 2005 में मौत की सज़ा सुनाई थी। आसिफ की इसी माह सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ की उम्मीद की अपील भी ठुकरा दी गई है। BJP और RSS हिंदुस्तानी आइन के बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहे हैं, मुकुल वासनिक का बयान। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक ने जुमेरात को भारतीय जनता पार्टी और RSS पर हिंदुस्तानी आइन के बुनियादी ढांचे को तबाह करने और बुनियादी आज़ादियों के बारे में लोगों के जहनों में खौफ पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया है। महाराष्ट्र के पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए मुकुल वासनिक ने कहा कि हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने हमारे आइन और मुकम्मल आज़ादी को बरकरार रखने के लिए मुल्क के इत्तेहाद, मसावत और भाईचारे का तस्वुर पेश किया था। इन्होंने कहा कि RSS की हिमायत याफ्ता भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने इन उसूलों को ख़तरे में डाल दिया है क्योंकि पार्टी जमहूरियत पर यकीन नहीं रखती है।
چیف منسٹر KCR نے کنچرلا لکشمن ریڈی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے سینئر صحافی کنچرلا لکشمن ریڈی کے 52 سال کی عمر میں انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ان کے اہل خانہ اور رشتہ داروں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ مشترکہ نلگنڈا ضلع سے تعلق رکھنے والے لکشمن ریڈی نے سادہ زندگی گزاری۔ تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی کنچرلا لکشمن ریڈی کا آج صبح ورنگل میں انتقال ہو گیا ہے۔ نلگنڈا ضلع کے پرسیا پلی کے رہنے والے کے لکشمن ریڈی پچھلے کچھ دنوں سے بیمار تھے۔ 1950 میں عثمان یونیورسٹی سے ڈگری مکمل کرنے کے بعد لکشمن ریڈی نے اپنے طویل صحافتی کیریئر کا آغاز سوریا دیوا راجیہ لکشمی کے زیر اہتمام تیلگو دیشم پولیٹیکل وکیلی سے کیا۔ وہ تلنگانہ پربھاگ کے نام سے ایک ہفتے وار رسالہ اور کالج کے ایک طالب علم کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ چلاتے تھے۔ ملک میں صرف تلنگانہ ہی وہ واحد ریاست ہے جہاں 24 گھنٹے بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ TSSPDCL کے CMD رگھومار ریڈی کا بیان۔ TSSPDCL CMD رگھومار ریڈی نے کہا کہ ریاست تلنگانہ ملک کے لیے ایک مثالی پاور ماڈل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں صرف تلنگانہ ہی وہ واحد ریاست ہے جہاں 24 گھنٹے بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے جمعرات کے روز حیدرآباد میٹرو زون کے دفتر میں منعقدہ بجلی صارفین کے دن کی تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ کمپنی کے دائرۂ کار میں 91 کسٹمر سروس مراکز کام کر رہے ہیں۔ یہ سروسز ایک ویب سائٹ اور ایک موبائل ایپ کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی سروسز کی گرانٹ ٹائٹل کی منتقلی، اضافے لوڈ سپلائی وغیرہ جیسے مسائل موصول ہو رہے ہیں اور انہیں آن لائن حل کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر راملو کو شکایات کی نگرانی کے لیے انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ گجرات اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 2 مرحلوں میں پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے گجرات اسمبلی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ گجرات انتخابات 2 مرحلوں میں منعقد ہوں گے۔ 1 اور 5 دسمبر کو انتخابات ہوں گے اور 8 دسمبر کو نتائج جاری کیے جائیں گے۔ گجرات میں 182 حلقے ہیں اور 4 کروڑ 90 لاکھ ووٹرز ہیں۔ گجرات میں یکساں سول کوڈ کمیٹی کی تشکیل پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے گجرات انتخابات سے پہلے یکساں سول کوڈ کمیٹی بنانے کے معاملے پر BJP پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گجرات انتخابات سے پہلے BJP نے اپنے غلط فیصلوں اور ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یکساں سول کوڈ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وہیں گجرات میں اسمبلی انتخابات سے پہلے مرکزی وزارت داخلہ نے شہریت کے حوالے سے بڑا فیصلہ لیا ہے۔ گجرات کے 2 اضلاع آنند اور مہاسنا میں مقیم پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے اقلیتوں کو بھارت کی شہریت دی جائے گی۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ گجرات کے ان 2 اضلاع میں رہنے والے ایسے لوگوں کو اپنی درخواستیں آن لائن جمع کرانی ہوں گی جن کی تصدیق ضلع سطح پر کلیکٹر کرے گا۔ اس معاملے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سربراہ اسد الدین اویسی مرکز پر تنقید کرتے ہوئے کہا، ایسا پہلے سے ہو رہا ہے کہ آپ پہلے طویل مدتی ویزا دیتے ہیں پھر انہیں شہریت مل جاتی ہے۔ آپ اس قانون کو مذہب سے غیر جانبدارانہ بنائیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ BJP گجرات اسمبلی انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے اور اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے یکساں سول کوڈ کا مسئلہ اٹھا رہی ہے۔ گجرات حکومت نے کہا تھا کہ وہ یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کر رہی ہے۔ ہفتے کو ریاستی کابینہ کی میٹنگ کے دوران کمیٹی کی تشکیل کی تجویز کو منظوری دی گئی۔ یونیفارم سول کوڈ کی جو چناؤ سے پہلے بھاجپا نے کمیٹی بنائی ہے وہ اپنی ناکامیوں کو، اپنی غلط فیصلوں کو چھپانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں سوچیں گے، کیسا کریں گے۔ آپ یہ بتائیے شری نریندر مودی ہندو ان ڈیوائیڈڈ فیملی ٹیکس ریبیٹ صرف ہندوؤں کو کیوں ملتا ہے، مسلمان عیسائیوں کو بھی دیجیے؟ یہ تو رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے بھارت کے سمویدھان کے۔ گجرات میں ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہے، ایک مسلمان کی دوسرے سمودائے گھر خریدنے کی اجازت ڈی ایم دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ یونیفارم سول کوڈ ہے۔ کوئی دھرم پریورتن اگر کرنا چاہتا ہے گجرات میں تو اجازت نہیں ملتی، یہ یونیفارم سول کوڈ ہے۔ کیا ڈائریکٹو پرنسپل اس سمویدھان میں آرٹیکل 39 نہیں ہے جس میں کہا گیا کہ دیش کی پوری دولت کو سب لوگوں میں برابر بانٹا جائے؟ آج دیش کی 60% دولت کتنے پرسنٹیج لوگوں کے پاس ہے بتائیے آپ؟ تو یہ ہے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یونیفارم سول کوڈ۔ سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر کے رحمان خان نے کرناٹک کے BJP حکومت پر کرپشن کا الزام لگایا ہے۔
انہوں نے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومی پر الزام عائد کیا ہے کہ ان کی جانب سے دیوالی کے موقع پر کچھ صحافیوں کو مٹھائی کے ڈبوں کے ساتھ 1-1 لاکھ روپے کی نقد تحفے بھیج کر رشوت دینے کی کوشش کی، جبکہ وزیر بسوراج بومی نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسے کانگریس کی سازش قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر کے رحمان خان نے کہا کہ ریاست میں بی جے پی حکومت کی بنیاد ہی کرپشن اور رشوت خوری پر ہے۔ دیگر پارٹیوں کے ارکان اسمبلی کو خرید کر حکومت بنانے کا بی جے پی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ پورا ملک گواہ ہے کہ مہاراشٹر، کرناٹک اور مدھیہ پردیش اس کے عمدہ مثال ہے، لہٰذا اس میں کوئی تعجب نہیں کہ وزیر اعلیٰ بدعنوانی میں ملوث ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بیواؤں کو بھی لکشمی بھنڈار اسکیم میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مغربی بنگال میں چند مہینوں کے اندر ہونے والے پنچایت انتخابات کو لے کر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اس سے مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ مغربی بنگال کے خواتین کی پسندیدہ ترقیاتی اسکیم لکشمی بھنڈار میں بیوہ خواتین کو شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت اب بیواؤں کو بھی ہر ماہ 500 روپے ملے گا۔ اس سے قبل بیواؤں کو اس اسکیم سے دور رکھا گیا تھا، لیکن اس مرتبہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے خود اس اسکیم کے تحت بیواؤں کو بھی ہر ماہ معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ بارکس کے بڑے قبرستان کی صاف صفائی پر مقامی لوگوں کا اظہار تشکر۔ بارکس کے بڑے قبرستان میں صاف صفائی کا کام کیا گیا۔ بارکس کے بڑے قبرستان میں کئی دن سے قبروں کے پاس جھاڑیاں اگ گئی تھی اور ہوا سے کچرا آ کر جمع ہو گیا تھا۔ ادارے مجلس تنظیم سبیل الخیر بارکس کے تحت یہ قبرستان ہے۔ کار خیر کرنے والے سینئر لیڈر AIMIM حبیب آصف الجیلانی نے بارکس کے بڑے قبرستان کی انتظامی کمیٹی سے اجازت لے کر اس قبرستان کی صاف صفائی کروائی اور کچرا صاف کرتے ہوئے جھاڑیوں کو بھی کٹوا کر صفائی کروا دی ہے۔ یہاں قبروں کی زیارت کے لیے آنے والے حضرات کو دشواری ہو رہی تھی۔ یہاں کی صفائی سے قبرستان میں کچرے کے ڈھیر اور گندگی تھی وہ صاف ہو گئی ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے حبیب آصف الجیلانی نے کہا کہ وہ یہ صفائی کا کام یہاں مدفون حضرات کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہے اور انہوں نے یہاں پر مدفون حضرات کے رشتہ داروں سے اپیل کی کہ وہ اس طرح کے کاموں کے لیے آگے آئیں۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے حبیب آصف الجیلانی سے اظہار تشکر کیا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حبیب آصف الجیلانی بارکس قبرستان کے آج صاف صفائی کا کام میں چالو کیا ہوں۔ یہ ہماری والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اور یہ بارکس قبرستان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کام چالو کرانے سے پہلے مجلس تنظیم سبیل الخیر بارکس کے صدر جناب حسن بن ابو سعدی صاحب اور ان کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان سے اجازت لے کے مشورہ کر کے میں یہ کام چالو کیا ہوں۔ اور یہ کام میں اس کام کو یہاں سے بارکس سلالہ کی گیٹ سے لے کے ابوبکر مسجد کے بیک سائڈ سے CRP گیٹ تک یہ کام پہلے ہم یہ کام پورا تکمیل کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہم لوگ لیں گے کہ توسیع قبرستان کا بھی کام کی صاف صفائی کریں گے انشاءاللہ۔ میری بارکس کے عوام سے، بزرگوں سے اور ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ میری والدہ مرحومہ کے مغفرت کے لیے دعا کیجیے اور بارکس کے جتنے بھی قبرستان میں مرحومین ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کیجیے اور میرے لیے بھی یہ دعا کیجیے۔ میں جو یہ کام کرا رہا ہوں یہ کام پورا تکمیل ہونے کے لیے اس کے لیے بھی میرے لیے دعا کیجیے آپ لوگ۔ اور ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں میں، اس قبرستان میں جتنے بھی ہمارے قبائل ہیں ان کے جتنے بھی ہرواڑ ہے وہ لوگ ایک بار ہم یہ پورا صاف کرا دیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی مہینے دو مہینے کے کبھی کبھی یہ جس کے ہرواڑ ہے وہ لوگ بھی صاف کرا لیے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ موتائیں آنے کو، زیارت کو جانے کو، پھولا چڑھانے کے لیے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی۔ آپ لوگاں بھی اس کے لیے کچھ وہ کیجئے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ امریکہ میں پیش آئے سڑک حادثے میں ہلاک تلنگانہ کے ضلع ورنگل کی پوانائی کی لاش لائی گئی۔ گزشتہ ماہ کی 25 تاریخ کو پیش آئے اس حادثے میں پوانی ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کی ہلاکت کے 9 دن بعد اس کی لاش آبائی مقام گری راج پیٹ لائی گئی، جس پر اس علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ مقامی افراد کی بڑی تعداد نے اس کے مکان پہنچ کر اس کی لاش کا آخری دیدار کیا اور اس کے غمزدہ ارکان خاندان کو پرسہ دیا۔ بعد ازاں اس کی آخری سماعت انجام دے دی گئی۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پوانی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئی تھی۔ مسجد میں گھس کر اشرار کی شر انگیزی پر اتر پردیش کے شاہجہاں پور میں برہم مسلمانوں نے احتجاج کیا۔
रियासत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अशरार ने मस्जिद में दाखिल होकर शर अंगेजी शुरू कर दी। शरपसंदों ने कलाम पाक को नजर आतिश कर दिया, जिसके साथ ही मुसलमानों में शदीद बरहमी की लहर दौड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहजहांपुर के चौक कोतवाली इलाके में वाक़ मस्जिद सैयद शाह फ़ख्र आलम मियाँ में कल शाम 2 अशरार ने दाखिल होकर वहाँ रखी मजहबी किताब को जला दिया। शरपसंदों के जाने के बाद नमाज के लिए जब इमाम हाफिज़ नदीम और दीगर अफराद मस्जिद पहुँचे तो मजहबी किताब के जले हुए सफ़हात इन्हें नज़र आए, जिससे मुसलमानों में गुस्से की लहर दौड़ गई और इन्होंने एहतजाज करते हुए अशरार की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। हम नहीं गए थे, हमारे अंदर से एक आदमी निकल के गई थी वो। तेलंगाना NSUI के रियासती सदर वेंकट बालमुरी ने MNR मेडिकल कॉलेज AD नारायण राजू को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा किया। वेंकट बालमुरी ने कॉलेज के सामने तलबा के धरने के प्रोग्राम की हिमायत करते हुए एडिशनल डायरेक्टर नारायण राजू की मुअत्तली का मुतालबा किया, जो ज़िले संगारेड्डी के MNR मेडिकल कॉलेज में लेडीज़ हॉस्टल के आधी रात के मुआयने के नाम पर तालिबात के साथ नारवा सलूक कर रहे हैं। दूसरी तरफ वेंकट बालमुरी इस बात पर नाराज़ थे कि पुलिस ने इन्हें अदालती धरना प्रोग्राम में जाने से रोक दिया। इस मौके पर इन्होंने ED को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। स्कूल दोबारा खोले जाने पर मुतासरा बच्ची के वालिदैन ने स्कूल के बाहर बरहमी का इजहार किया, जिसके सबब बंजारा हिल्स के DAV स्कूल में हल्की कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। DAV स्कूल तलबा के मुश्तल वालिदैन ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए स्कूल के सामने एहतजाज करते हुए बताया कि स्कूल इंतज़ामिया इनकी शिकायत सुनने के लिए भी तैयार नहीं। इनका मुतालबा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता और मुलजिमान को सज़ा नहीं मिलती, स्कूल को दोबारा ना खोला जाए। हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने स्कूल के ड्राइवर की जानिब से 4 साल बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती के बाद स्कूल बंद करवा दिया था। ताहम ये मालूम हुआ है कि हुकूमत ने दीगर तलबा के वालिदैन की दरख्वास्त पर तलबा को मुस्तक़बिल के लिए स्कूल दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी है। How are you misbehaving with other parents? Huh? మా అబ్బాయి ఉన్నాడు సార్ స్కూల్లో స్కూల్ పని చేస్తాడు కదా పని చేస్తాడు స్కూల్లో మాకు రైట్ లేదా మీరెవరమ్మా మీరెవరెవరు వచ్చారు మీరు ఎవరు తప్ప వచ్చారు మీరు ఎవరు తప్ప వచ్చారు ఆర్ యూ కెన్ యూ స్పీక్ ఆర్ యూ రిపోర్టర్ నో ఐ యామ్ టాలెంట్ ఆఫ్ మై సైడ్ సో వాట్ యు వాంట్ why is creating nuisance why you are creating nuisance just lift it तेलंगाना के विकाराबाद जिले में लारी की ऑटो से टक्कर होने से ऑटो में सवार 4 अफराद हलाक, 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
تلنگانہ کے وقارآباد ضلع میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا جس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ دھرون منڈل کے کیرلی بچارم پل پر ایک تیز رفتار لاری ایک آٹو سے ٹکرا گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ 3 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور دیگر 7 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو وقارآباد اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ دوران علاج ایک اور شخص کی موت واقع ہو گئی جبکہ مزید 3 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جنہیں بہترین علاج کے لیے حیدرآباد منتقل کر دیا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت آٹو ڈرائیور جمیل، روی، کشن اور سونی بائی کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ تمام متاثرین پیڈمول منڈل کے مدنات پور کے رہنے والے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یہ تمام مزدور کے کام کے لیے وقارآباد جا رہے تھے۔ پولیس نے لاری ڈرائیور کو گرفتار کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے اور معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ تلنگانہ میں شدید قہر کے سبب بس اور کار میں تصادم ہونے سے سنگاریڈی ضلع میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ تلنگانہ میں صبح کے اوقات کئی مقامات پر قہر کی وجہ سے سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ آج سنگاریڈی میں قہر کی وجہ سے ایک بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ ساندول منڈل کے کسنان پلی میں ناندیڑ اکولا قومی شاہراہ پر ایک RTC بس اور ایک کار میں تصادم ہونے کی وجہ سے 4 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ قہر کی وجہ سے سڑک صاف نظر نہیں آ رہی تھی جس کے نتیجے میں RTC بس اور کار کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی شروع کر دی، تاہم مرنے والوں کی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع میں خانگی ٹریول بس الٹ جانے سے 40 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع میں خانگی ٹریول بس الٹ گئی۔ یہ حادثہ محبوب نگر کے رورل منڈل میں دیوتی پلی کے قریب قومی شاہراہ پر پیش آیا۔ اس واقعے میں بس میں سوار 40 مسافر زخمی ہو گئے جن میں سے 14 افراد کو علاج کے لیے ضلع اسپتال منتقل کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حادثے کے وقت بس میں 54 مسافر سوار تھے۔ ویسے تو بس کے الٹنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں لیکن اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ దివిటిపల్లి గ్రామ సమీపంలో ఈరోజు తెల్లవారుజామున జరిగిన యాక్సిడెంట్లో 12 మంది క్షతగాత్రులు దెబ్బలు తాకి మా దగ్గరికి రావడం జరిగింది। దీంట్లో 6గురికి మామూలు ఇంజరీస్ ఉన్నాయి, 6గురికి సివియర్ ఇంజరీస్ ఉన్నాయి। దీంట్లో ఒక అతనికి మోకాలు కీలు పక్కకు తప్పడం జరిగింది। అతనికి ఇమీడియట్గా మేము ఇక్కడ వైద్యం చేసి రిడక్షన్ చేసి కట్టడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఇద్దరికి ఛాతీలో దెబ్బలు తాకడం జరిగింది। వీళ్ళకు కూడా ప్రాణాపాయ స్థితి ఏం లేదు, వీళ్ళని అబ్జర్వేషన్లో పెట్టాము, సిటీ స్కాన్ కూడా చేసాము। ఇద్దరికి తలకు దెబ్బ తాకడం జరిగింది, వాళ్ళిద్దరిని కూడా అబ్జర్వేషన్లో పెట్టాము, వాళ్ళకు కూడా ఎలాంటి ప్రాణాపాయ స్థితి లేదు। దీంట్లో ఒక ఉత్తరప్రదేశ్ చెందిన ఒక కార్మికునికి చాలా తీవ్రమైన గాయాలు జరిగినాయి, ముఖ్యంగా వెన్నుపూసలో దెబ్బ తగడం జరిగింది। దీని మూలాన అతనికి కాళ్ళు చేతులు అవన్నీ కూడా పనిచేయకుండా ఉన్నాయి, అతని షాక్లో ఉన్నాడు। అతనికి ఇమ్మీడియట్గా వైద్యం అందించి అతన్ని రిసెస్ చేసి दुबई में वाक़ दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा की LED स्क्रीन के साथ एक ख़ास थीम के ज़रिए शाहरुख खान को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई। बॉलीवुड के स्टार अदाकार शाहरुख खान ने 4 जुम्मे को अपनी 57वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर बुर्ज खलीफा बॉलीवुड स्टार को सालगिरह की मुबारकबाद से जगमगा उठा। इसके अलावा 195 में इन्होंने शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम चलाया। इससे मुताल्लिक़ वीडियो बुर्ज खलीफा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर की गई। फ़िलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे।